کفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. الى قوله تعالی: یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. وقال تبارک وتعالی فی آخر نفس السورہ: یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. الی قولہ تعالی: فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، آج اس کے 5ویں حصے کا آخری درس ہے جس کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یہ درس سورہ توبہ کے 2 مقامات پر مشتمل ہے. آیات 29 تا 35 7 آیات، پھر آخری 7 آیات، اور وہی آخری رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا 16واں رکوع، آیات 123 تا 129. حصہ پنجم کے اس آخری درس کا عنوان ہے قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں قرآن کا آخری اور ابدی ضابطہ. اس سے قبل اس حصہ پنجم میں ہم نے ایک درس کا اضافہ کیا تھا درس پنجم کی حیثیت سے. اس کا عنوان شاید بعض حضرات کو یاد ہو: اذن قتال سے حکم قتال تک. تو یوں سمجھیے کہ ہمارا آج کا درس در حقیقت معنوی اعتبار سے اس درس کی کنٹینویشن ہے، اس کا تکملہ ہے، کیونکہ اس درس کو اب تقریباً 6 ماہ بیت چکے ہیں. وہ درس جولائی کے مہینے میں ہوا تھا 11 اور 12 تاریخوں کو. اس لیے چند اس کے جو اہم نکات ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں آپ حضرات تازہ کر لیں. سیرت النبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو ہم قتال فی سبیل اللہ کے اعتبار سے چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ جو یوں سمجھیے کہ آپ کی جو حیات دنیاوی ہے، آغاز وحی کے بعد سے انتقال تک، اس کے نصف سے زائد بنتا ہے وہ حصہ، اس لیے کہ مکی دور جو ہے وہ 12 برس سے کچھ زائد اور مدنی دور 11 برس سے کچھ کم، 10 اور 11 کے درمیان. اس اعتبار سے گویا کہ آپ کی حیات دنیاوی کا جو حصہ ہے دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد کا، آغاز وحی کے بعد سے لے کر اور آپ کے انتقال تک، اس کے نصف سے زائد حصے میں قتال سرے سے ممنوع تھا. حکم یہ تھا، اگرچہ وہ حکم قرآن مجید میں کہیں وارد نہیں ہوا تھا اس وقت تک،
بلکہ وہ حکم اصلاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے۔ اور بھی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ بعض احکام حضور نے دیے ہیں، اس کے بعد قرآن مجید میں اس کی تصویب یا توثیق ہوئی ہے۔ وضو کا حکم بھی در حقیقت اسی نوعیت کا ہے۔ کہاں جا کر وہ حکم آ رہا ہے؟ سورہ مائدہ میں، قرآن مجید میں، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ وضو کے تمام احکام حضور امت کو تعلیم دے چکے تھے، تعلیم فرما چکے تھے۔ یہی معاملہ اس کا ہے۔ کفو ایدیکم، یہ الفاظ جو ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں وارد ہوئے، اور سورہ نساء جو ہے وہ سن 6 کے آس پاس نازل ہوئی ہے۔ جو زمانہ سورہ نور کے نزول کا ہے تقریباً وہی زمانہ سورہ نساء کے نزول کا ہے، اور اس کی آیت نمبر 77 ہے۔ وہ ہم بعد میں پڑھیں گے بھی آیت پوری بھی۔ تو اس کو ایک اہم مثال کی حیثیت سے نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے رسول تسلیم کر لیا، آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے، تو اب یہ مطالبہ کرنا کہ قرآن کا حکم کیوں نہیں اترا، یہ در حقیقت منافقین کا طرز عمل تھا، جیسا کہ آج کے درس میں پھر ہم اس کو دہرائیں گے۔ اس سے پہلے وہ سب بات ہمارے دروس میں آ چکی ہے۔ حضور کا فرمایا ہوا مستند ہے، ان کا فرمایا ہوا جو بھی حکم آپ نے دیا ہے وہ حکم واجب الاتباع ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس پر یہ جرح نہیں کی گئی کبھی کہ آیا یہ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا یہ حکم اللہ کا ہے۔ تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ 12 برس سے زائد عرصے تک تو حکم یہ رہا کہ کفو ایدیکم، اور یہ حکم حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ بعد میں اس کی لفظاً بھی توثیق ہو گئی کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کہ مسلمانوں کو کسی جوابی کارروائی کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ اب اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا ہے، وہ ہے اذن قتال۔ اذن قتال کی جو آیت مبارکہ قرآن مجید میں ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے۔ جو ہمارے ہاں قرات جو مشہور ہے، معروف ہے، امام قاسم کی جو روایت حفص ہے، اس کی روح سے اس آیت مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ البتہ تفصیل سے اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے درس نمبر 5 میں کہ اس کی ایک اور روایت بھی ہے جس کو تسلیم کرتے ہیں تمام اساتذہ قرات جو ہے: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ یہ میں ابھی بیان کر دوں گا کہ اسی اعتبار سے اس آیت مبارکہ کے زمانہ نزول کے بارے میں بھی دو آراء ہیں۔ میں اسی رائے کا قائل ہوں، اور اس میں چونکہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر بھی ملا ہے، ان کا ایک قول کہ سورہ حج کی یہ آیات جو ہے اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، یعنی اس معنی میں نہ ہم انہیں مکی کہیں گے نہ مدنی کہیں گے، بلکہ سفر ہجرت کے دوران جبکہ آپ تشریف لے جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف، تو اس کے حوالے سے تو پھر اس کی جو قرات بنے گی وہ وہی ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر جنگ ٹھونسی گئی اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ یقاتلون اور اذن یہ دونوں مجہول کے صیغے ہیں۔ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر جنگ ٹھونسی گئی ہے، یعنی جو کچھ بھی اہل مکہ نے سلوک کیا مسلمانوں کے ساتھ اور ان کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، تو گویا کہ ان کی طرف سے تو جنگ کا آغاز ہو ہی گیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کے ہاتھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے روکے ہوئے تھے کہ وہ کوئی جوابی کارروائی نہ کرے۔ دوسری جو قرات ہے اذنا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف، یہ فعل معروف ہے، اللہ نے اجازت دی ہے للذین یقاتلون، ان لوگوں کو جو قتال کر رہے ہیں، بانہم ظلموا، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ نخلہ جب ہوا ہے، جس پر تفصیل سے ہم گفتگو کر چکے ہیں، کہ حضور نے ایک چھوٹا سا گروپ، چھوٹی سی ایک یوں سمجھیے کہ ٹکڑی صحابہ کی، 8-10 صحابہ کا ایک گروپ بھیجا تھا نخلہ، وادی نخلہ میں، اور یہ ہے رجب سن 2 کا واقعہ۔ اس وقت تک ابھی کوئی جنگ کی نوبت کہیں بھی نہیں آئی تھی۔ بعض جو بھی سفر تھے حضور کے، بعض مہمیں جو آپ نے بھیجی، ان میں تعاقب کی حد تک تو معاملہ ہوا ہے، لیکن کسی انسانی جان کے تلف ہونے کا کوئی ابھی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ رجب سن 2 میں، یعنی یوں سمجھیے کہ غزوہ بدر سے کل 2 ماہ قبل وہ واقعہ ہوا ہے۔
کہ وہاں جو حضور نے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں جو مہم بھیجی تھی، وہاں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے حملہ کر دیا قریش کے قافلے پر، اور ایک مشرک مارا گیا ان کے ہاتھوں، اور ایک کو وہ اسیر بنا کر لے آئے، اور یہ کہ جو کچھ مال غنیمت تھا وہ بھی لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن حضور نے ایک طرح کا اظہار برات کیا کہ میں نے تمہیں ابھی جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس موقع پر نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے عمل کو اون کیا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے ان کو جو قتال کر رہے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون، یقاتلون جو ہے یہ فعل معروف ہے، یقاتلون یہ فعل مجہول ہے، لیکن یہاں تو گویا کہ صحابہ کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے، جس کی توثیق گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ غلط نہیں کیا ہے، اللہ نے اجازت دی۔ اب چاہے اسے یہ کہا جائے کہ ایک واقعے کے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کو منظور فرما لیا، اس کی توثیق فرما دی۔ بہرحال اس آیت مبارکہ سے اذن قتال شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے حکم قتال کا۔ یہ حکم قتال جو ہے یہ سورہ بقرہ کی سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں حکم قتال پر، وہ آیات 190 تا 195 ہیں، اور ہم نے ان کا مطالعہ کیا تھا۔ ان میں سے اس وقت میں صرف 2 آیات کا حوالہ دوں گا، اور ان میں آپ دیکھ لیں گے کہ اصل میں وہ احتیاط ابھی ہے، یہ تدریجی جو ارتقاء ہو رہا ہے احکام قتال کا، اس کا اس سے کافی فہم حاصل ہو جاتا ہے کہ پہلے 12 برس جنگ کی اجازت ہی نہیں، جنگ تو بہت دور کی بات ہے، کسی جوابی کارروائی کی اجازت نہیں، ہاتھ بندھے رکھو، کفو ایدیکم۔ پھر اذن قتال، اسی نوعیت کی یہ آیات ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالی تجاوز کرنے والوں کو، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر اسی ضمن میں جو آیت نمبر 193 ہے وہ بہت اہم ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، جنگ جاری رکھو اب جب کہ اس کا آغاز ہو گیا ہے، یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں اس کی بڑی وضاحت جو ہے انہی دنوں میں جو خطبات خلافت ہوئے ہیں اس میں وضاحت ہو گئی ہے کہ جو بھی اللہ تعالی کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے وہ در حقیقت باغی ہے، چاہے دنیا میں امن ہو، لیکن ایک ایسا امن کہ جو مثلا ڈاکوؤں کا اڈا ہے اس میں امن ہے، وہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، سانپ ہے بہت سے ایک جگہ پر ہیں وہ ایک دوسرے کو کچھ ڈستے نہیں ہیں، لیکن اس سے نوعیت نہیں بدل جاتی، چاہے نہایت پر امن ہو لیکن جہاں اللہ کی حاکمیت کا اقرار نہیں ہے وہاں گویا کہ فساد ہے، فتنہ ہے، اس لیے کہ بغاوت ہے، حاکم حقیقی کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، وہ فتنہ ہے اصل۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ پھر یہی آیت اور زیادہ شد و مت کے ساتھ زیادہ نکھر کر آئی ہے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آئی ہے سورہ انفال میں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور اس میں زور پیدا کر دیا گیا کہ اب جب کہ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے تو یہ جنگ جو ہے کہیں ادھوری کسی مرحلے پر روک نہ دینا، جب تک کہ اب وہ اصل مقصد حاصل نہ ہو جائے کہ دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے اور فتنہ اور فساد اور بغاوت جو ہے فروغ ہو جائے۔ یہ گویا کہ اب حکم قتال آیا ہے، لیکن اس آیت کا بھی کا اختتام ہو رہا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو پھر زیادتی نہیں کرنی ہے مگر صرف انہی پر کے جو ظلم کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ ابتدائی حکم قتال جو ہے اس میں بھی کچھ ایک نرمی کا پہلو ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو صرف اس میں سے چند سنا دینا چاہتا ہوں۔ مثلا یہ کہ اب جن لوگوں میں ذرا سی بھی اس کے بارے میں کوئی طبیعت کے اندر انقباض ہو رہا تھا، اس لیے کہ چاہے وہ اپنی جان پیاری ہے، اس اعتبار سے لوگ قتال سے کسمسا رہے تھے، ہچکچا رہے تھے، یا بعض لوگوں پر کچھ نیکی کا غلبہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ خون ریزی تو کوئی اچھا کام نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سب کی جو نفی کی گئی ہے وہ میں وہ آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم،
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب تم پر قتال فرض ہو گیا ہے۔ کوتبہ کا لفظ جہاں بھی آتا ہے فرضیت کے لیے آتا ہے۔ کوتبہ علیکم الصیام روزہ فرض ہو گیا ہے، کوتبہ علیکم القتال اب لکھ دیا گیا، یعنی اب فرض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شے لکھ دی گئی، معین ہو گئی، طے ہو گئی، وہ تو پھر فائنل اتھارٹی ہے۔ کوتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں کچھ ناگوار گزر رہا ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور اے مسلمانوں یہ جان لو، یہ اصولی حقیقت جو ہے پیش نظر رکھو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو در حال ہے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل اس کا کانورس، اس کے برعکس، کہ تم کسی شے کو محبوب رکھو، پسند کرو، در حال ہے کہ وہ تمہارے لیے شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ در حقیقت ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ تمام معاملات میں تفویض الامر الی اللہ، سارا معاملہ جو ہے اللہ کے حوالے کیا جائے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو مانا جائے، چاہے اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے وہ آپ کو ذاتی طور پر پسند آ رہا ہو یا فوری طور پر ابھی آپ کو پسند نہیں آ رہا، آپ پر اس کی حکمتیں واضح نہیں ہوئی، ماننا ہے۔ دو آیتیں میں اور اس میں کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ جو میں نے عرض کیا کہ یا تو وہ جو کسمسانہ تھا قتال فی سبیل اللہ سے، وہ اس اعتبار سے کہ جان پیاری ہے، نقد جان ہاتھ پر رکھ کر، ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں جانا بہرحال طبعاً تو انسان کو پسند نہیں ہو سکتا، یا پھر یہ کہ کچھ وہ نیکی کے تصورات بھی کہ ظاہر بات ہے کہ دعوت دو، تبلیغ کرو، یہ کیا ہے کہ جنگ کے لیے تلواریں ہاتھ میں لے لو۔ تو اس حوالے سے اس وقت جو بھی کچھ لوگوں کی طرف سے مخالفت کا لفظ تو زیادہ سخت ہو جائے گا، لیکن جو بھی کچھ بہانے بنائے جا رہے تھے، عذرات لنگ تراشے جا رہے تھے، ان کا ذکر دو جگہ پر ہے۔ ایک تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہمارا درس جو ہے اس میں شامل تھی یہ آیات، اس میں فرمایا گیا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، اور یہ کہا ان لوگوں نے، یا کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ویسے تو ایمان کے دعوے دار ہیں، اس لیے کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں منافقین کا تذکرہ بھی الذین آمنوا ہی کے حوالے سے ہوتا ہے، الذین نافقوا تو کہیں ہے ہی نہیں، یا ایھا الذین نافقوا قرآن مجید میں یہ صیغہ خطاب وارد ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ قانوناً وہ بھی مسلمان تھے، قانونی ایمان انہیں بھی حاصل تھا، گواہی وہ دیتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، نمازیں پڑھتے تھے۔ تو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، یہ کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، مدعی ہیں، کہ کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جاتی، یعنی حکم قتال، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات سے بھی پہلے کی یہ بات ہے، اور اس رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے، یہ بھی غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی۔ اس میں فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب ان کا یہ تقاضا بھی پورا کر دیا گیا، حالانکہ جیسا کہ میں نے آج بالکل آغاز میں عرض کیا تھا، کسی صاحب ایمان کے لیے یہ مطالبہ کرنا ہی در حقیقت ایمان کی نفی ہے، ایمان بالرسالت کی نفی ہے۔ جب حضور فرما رہے ہیں کوئی حکم آپ کی طرف سے آیا ہے تو بے چونو چرا اس کی اطاعت ہونی چاہیے، اس لیے کہ مانا ہے تم نے کہ وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ لیکن یہ کہ جن کے دلوں میں روگ تھا، جن کے دلوں میں ضعف ایمان تھا، یا ضعف ایمان سے بھی آگے بڑھ کر وہ فرسٹ سٹیج جو ہے منافقت کا، اس تک بھی پہنچ چکے تھے، تو فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اب جب سورت بھی نازل ہو گئی اور سورت بھی محکم، الفاظ بالکل واضح، کوئی متشابہ الفاظ نہیں ہے، اور اس میں قتال کا حکم آ گیا۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، کہ وہ اب دیکھ رہے ہیں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے کہ وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی، یعنی اب چونکہ وہ دلیل ختم ہو گئی، کوئی عذر نہیں رہا، اب کیا بہانہ بنائے، اب تو وہی بھی نازل ہو گئی، اب تو یا تو صاف انکار کریں کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں، تب تو گویا کہ مرتد قرار پائیں گے، مرتد کی سزا ویسے قتل ہے، گویا کہ ایک عجیب مخمصے میں ہے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، تو اب تو قرآن مجید کی وحی بھی نازل ہو گئی، اس لیے ان کی کیفیت جو ہے بڑی خوبصورت تشبیہ ہے یہ، رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، ایسے اب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے
جس کے اوپر غشی طاری ہو رہی ہو موت کی، عالم نزع میں ہو، آنکھیں پتھرا گئی، فاولیٰ لہم، تباہی ہے ان کے لیے۔ اور دوسری آیت وہ ہے جس میں وہ الفاظ بھی آئے ہیں کفوا ایدیکم، جس کی چونکہ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے، آیت نمبر 77 سورہ نساء کی۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف کہ ایک زمانہ تو وہ تھا جب کہ ان سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ رو کے رکھو، جنگ کی اجازت نہیں ہے، جوابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے، ہاں نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنی تربیت کا اہتمام کرتے رہو، ایک وقت آئے گا جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ، تو ان میں سے ایک گروہ کو تم دیکھتے ہو کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوف۔ اللہ کا خوف بھی ان پر اتنا نہیں ہے جتنا کہ اب ان لوگوں کا خوف ہے، دشمنوں کا ہے، قریش اور ان کی طاقت کا ہے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور انہوں نے کہا اے رب ہمارے، کیوں تو نے فرض کر دیا ہم پر یہ جنگ کا معاملہ، کیوں لکھ دی ہے یہ جنگ؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ ہمیں اور مؤخر کیا، کچھ اور دور تک اور دیر تک اس حکم کو ٹال دیا جاتا۔ قل متاع دنیا قلیل، اے نبی کہہ دیجئے یہ دنیا کا ساز و سامان، تم یہ سب کچھ جو ہے دنیا کی محبت اور حیات دنیاوی کی محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہو، تو جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی اور اس کا یہ ساز و سامان یہ قلیل ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں اگر اللہ کی طرف سے جان عطا ہوئی ہے، جان اس کی خدمت میں پیش کر دو گے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے جو تمہیں درجات عطا فرمائے گا جنت میں اور آخرت میں۔ مال دیا ہے، مال خرچ کر دو گے تو اللہ تعالیٰ جتنا اسے بڑھا چڑھا کر تمہیں لوٹائے گا۔ تو یہ کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، لہذا اس معاملے کے اندر کوئی ہچکچاہٹ کسی صاحب ایمان کو نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اس 5ویں حصے کے دروس میں، جو کچھ اضافے بھی کیے گئے۔ غزوہ بدر کا بیان آ چکا سورہ انفال کے درس کی صورت میں، پھر غزوہ احد کا بیان آ چکا سورہ آل عمران، اس میں تو ہم نے کافی تفصیلی جو ہے مباحث جو ہے قرآن مجید کے ان کا مطالعہ کیا ہے۔ پھر غزوہ احزاب کا ذکر ہو چکا ہے، صلح حدیبیہ کا ذکر ہو چکا ہے سورہ فتح کی آیات کے ساتھ۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ قتال کا مرحلہ اب اس نے صلح حدیبیہ کے بعد 2 رخ اختیار کر لیے۔ یہ گویا کہ چوتھا مرحلہ ہے قتال کے ذمن۔ پہلے تو سارا معاملہ اندرون ملک عرب تھا، باہر نہیں تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ آپ نے دعوتی خطوط ارسال فرمائے، آپ کے ایک سفیر کو، ایک ایلچی کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب یہ گویا کہ پرووکیشن تھی، تو اس سے نتیجہ یہ ہے کہ اب جزیرہ نما عرب کی سرحدوں سے باہر بھی قتال فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اندرون ملک عرب کے پھر جو اہم لینڈ مارکس ہیں صلح حدیبیہ کے بعد، سن 6 میں ذی قعدہ میں صلح حدیبیہ ہوئی، سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے سن 9 کے حج کے موقع پر وہ اعلان برات کر دیا گیا، جو ہم نے جو پچھلا درس تھا اس میں تفصیل سے اس کا مطالعہ کر لیا ہے۔ پہلی 6 آیات جو سورہ توبہ میں ہے، اس کا پورا رکوع بھی وہی ہے، پہلا رکوع 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے بارے میں اگرچہ تفصیل سے پچھلے درس میں مباحث سامنے آ چکے ہیں، لیکن ایک بات شاید پورے طور سے واضح نہیں ہو پائی، اور وہ یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ صرف مشرکین عرب کے لیے تھا۔ یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی ابدی ضابطہ نہیں ہے قرآن کا، یعنی جو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، میں نے عرض کیا تھا کہ 3 کیٹیگریز میں مشرکین کو تقسیم کر دیا گیا۔ عنوان میں نے دیا تھا موپنگ اپ آپریشن، یعنی جزیرہ نما عرب میں اب ریزسٹنس تو ختم ہو چکی تھی، غلبہ دین کا ہو چکا تھا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، لیکن کہیں کہیں کچھ پاکٹس آف ریزسٹنس جن کو کہا جاتا ہے وہ ابھی باقی تھے۔ تو کسی بڑی فتح کے بعد پھر یہ آخری مرحلہ ہوتا موپنگ اپ آپریشن، یعنی کہیں کہیں اگر کوئی پاکٹس ہیں ان کو صاف کر دیا جائے۔ تو جزیرہ نما عرب کو کفر اور شرک سے پاک کرنے کے لیے یہ آخری اقدام تھا۔ جن لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدے تھے لیکن ان کی کوئی مدت نہیں تھی معین،
انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی. 4 مہینے کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہوگا. جن لوگوں سے کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں یا جن سے کوئی معاہدہ تھا ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی ہو چکی تھی، گویا کہ وہ بھی اب کلعدم ہو چکا ان کی طرف سے. ان کے بارے میں صاف کہہ دیا گیا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. تو اے مسلمانوں اب قتل عام کرو ان مشرکین کا، اور یہ اعلان عام ہے براۃ من اللہ ورسولہ اور عذال من اللہ ورسولہ. یہ جو الفاظ ہیں سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں اعلان عام ہے، اس لیے کہ اب جب جیسے ہی یہ مدت ختم ہوگی یا 4 مہینے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی جو صلح تھی وہ کوئی بغیر کسی مدت کی تعین کے تھی، ان کی طرف سے کوئی اس کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی ہے، انہیں 4 مہینے کی مہلت دی گئی. باقی دونوں کیٹیگریز میں نے عرض کیا کہ چونکہ انہیں تو کوئی ان کا حق بنتا ہی نہیں، یا تو یہ کہ ان کے ساتھ کوئی صلح تھی ہی نہیں، انہیں تو گویا کہ انیشل الٹیمیٹم ہی دیا جا رہا ہے، یا یہ کہ صلح تو تھی لیکن اس کی کوئی خلاف ورزی وہ کر چکے تھے، تو اس اعتبار سے اس کی پابندی بھی ختم ہو چکی تھی، تو ان کے خلاف تو فوری طور پر بھی اقدام ہو جاتا تو جائز تھا. لیکن یہ کہ چونکہ اشہر حرم درمیان میں حائل تھے، ابھی 2 مہینے کی انہیں مہلت مل گئی. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. تو اے مسلمانوں ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ. لیکن یہ سخت حکم جو ہے یہ صرف مشرکین عرب کے لیے تھا اور حضور کے زمانے تک تھا. اس کی کوئی ابدیت نہیں ہے، یہ مستقل قاعدہ نہیں ہے، یہ مستقل ضابطہ نہیں ہے. اور یہ اس لیے تھا ان کے لیے کہ ان پر جو اتمام حجت ہے وہ آخری درجے میں ہو چکی تھی، اس لیے کہ حضور انہی میں سے تھے، انہی کی بولی بولتے ہوئے تشریف لائے، انہی کی زبان میں قرآن مجید نازل ہو گیا. تو اس اعتبار سے آخری درجے میں اتمام حجت ان پر ہو چکا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ تمام رسولوں کے باب میں رہا ہے، جس قوم کی طرف بھی کوئی رسول بھیجا گیا اگر اس قوم نے بحیثیت مجموعی اس کی دعوت کو رد کر دیا تو پھر وہ قوم ہلاک کر دی گئی. یہاں معاملہ یہ ہوا کہ قوم نے بحیثیت مجموعی رد نہیں کیا. مکے میں سے بھی ظاہر بات ہے کہ مہاجرین کی پوری جماعت جو ہے وہ مکے ہی سے تھی، مکے ہی نے یہ ہیرے عطا کیے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگرچہ وہاں پتھر بھی تھے، ابو جہل اور ابو لہب جیسے پتھر بھی تھے، لیکن ابو بکر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر اور علی یہ سب کے سب جو ہیرے ہیں یہ جگر گوشے بھی تو مکے ہی کے ہیں. اس اعتبار سے یہاں معاملہ یہ مختلف ہوا کہ ایک تو یہ کہ ہجرت کے بعد میدان بدر میں ان کے 70 افراد جو ہیں سرکردہ لوگ وہ مارے گئے، یہ بھی اصل میں عذاب الہی کی پہلی قسط تھی. اور پھر یہ ہے کہ آخر میں آ کر اب الٹیمیٹم دے دیا گیا، اب تمہارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، یا ایمان لاؤ اور کم سے کم یہ کہ 3 شرطیں معین کر دی گئی ان آیات میں، کلمہ شہادت، نماز اور زکوٰۃ. اگر یہ 3 شرطیں پوری کر دیں بس تمہیں قانونی طور پر مسلمان مان لیا جائے گا، تمہاری جانیں تمہارے مال محفوظ. اگر نہیں لاتے ہو تو اب ایک گویا کہ 3rd آپشن بن جاتا ہے، صرف اس اعتبار سے کہ چاہو تو جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ، اب جزیرہ نما عرب میں قیام نہیں کرو گے ورنہ تمہارا قتل عام ہو جائے گا. ان کے لیے یہ رعایت نہیں تھی کہ وہ ذمہ بن کر رہ سکے، جبکہ ایک دوسرے گروہ کے بارے میں اب جو آیات آج ہمیں پڑھنی ہے یہ در حقیقت ہے اب قرآن کا جو ابدی ضابطہ ہے. اور یہ ضابطہ قرآن مجید میں تو آیا ہے اہل کتاب کے حوالے سے، لیکن اصل میں یہ ضابطہ جو ہے اب یہ دائمی ہے، اور پوری نوع انسانی کے لیے ضابطہ قرآن مجید کا آخری یہ ہے جو ان آیات مبارکہ میں آ رہا ہے. اور اس میں جو پہلی آیت ہے وہی ہے اصل میں سب سے زیادہ اہم کہ جو اس موضوع سے متعلق ہے. باقی جو ہے بہت ہی اضافی طور پر وہ ہمارے لیے معرفت اور علم کے لیے بہت سے خزانے جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں ہمارے لیے، لیکن اصل موضوع سے متعلق پہلی آیت ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے. جنگ کرو ان لوگوں سے اہل کتاب میں سے، میں ترجمے میں وہ لفظ پہلے لا رہا ہوں، من الذین اوتوا الکتاب، یہ سب لوگوں سے متعلق بات نہیں ہو رہی، اہل کتاب میں سے جو لوگ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. یہ نفی کیوں کی گئی کہ چونکہ اگرچہ وہ مدعی تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے آخرت کو بھی مانتے، صرف محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نوٹ کر لیجئے یہود اور نصارہ
اگرچہ وہ اس کے مدعی تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، توحید کے ساتھ مانتے ہیں۔ جو توجیہیں ان کی تھی وہ اپنی جگہ تھی، ایک میں تین میں ایک نصارہ کا گورکھ دھندا جو ہے عقائد کا، اور یہودی تو ظاہر بات ہے کہ کسی اس طرح کے ظاہری شرک کے اندر بھی مبتلا نہیں تھے، لیکن یہ کہ ان کے اس دعوی ایمان کی نفی کی جا رہی ہے، اس لیے کہ جب رسول پر ایمان نہیں لائے تو باقی ہر چیز جو ہے اس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی۔ اس لیے کہ قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان جو ہے ایمان بالرسالت ہے۔ رسول کو مانو گے تو مسلم قرار پاؤ گے، رسول کو نہیں مانتے تو اور چاہے تمہارا اخلاقی اعتبار سے کتنا اونچا مقام ہو، کتنے ہی بڑے موحد ہو، لیکن یہ کہ وہ سب کا سب زیرو سے ضرب کھائے گا، زیرو ہو جائے گا۔ تو قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اپنا دعویٰ ان کا ہے لیکن حقیقتاً یہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے نہ یوم آخر پر۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ حرام نہیں ٹھہرا رہے، تسلیم نہیں کر رہے حرمت ان چیزوں کی جن کو حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ ولا یدینون دین الحق، نہ ہی وہ دین حق کی اطاعت کرنے کو تیار ہے۔ یہ ہے اصل جو معاملہ ہے، دین حق جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہاں ذرا نوٹ کیجئے، دانا یدینوں کے معنی کسی شے کی اطاعت کرنا ہے، تابعداری اختیار کرنا ہے۔ لا یدینون دین الحق، جو کہ دین حق کی اطاعت اور تابعداری کرنے کو تیار نہیں ہے، من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی یعنی یہود و نصارہ، ان سے جنگ کرو حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں پوری آمادگی کے ساتھ اور چھوٹے بن کر رہنے کے لیے تیار ہو، یعنی دین حق کی بالادستی کو تسلیم کریں، دین حق کی بالادستی کو تسلیم کر کے اس کے تابع ہو کر وہ یہودی ہو کر بھی رہ سکتے ہیں، وہ نصرانی ہو کر بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ رعایت ہے جو دی گئی ہے اہل کتاب کو، جو مشرکین عرب کو نہیں دی گئی، کیونکہ حضور ان مشرکین عرب ہی میں کی قوم میں سے تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، لہذا ان پر تو اتمام حجت آخری درجے میں ہو چکا ہے، ان کے لیے رعایت نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں، ہم ذمہ بن کر رہنے کو تیار ہیں، ہم اسلامی حکومت کی جو ہے بالادستی اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، ہمیں اپنے مذہب پر رہنے دیجیے، ہمیں اپنی اس بت پرستی کو جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ نہیں، ان کا معاملہ ایکسیپشنل تھا، اور وہ ہے در حقیقت سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات میں، اور اس کے ضمن میں تو بلکہ مزید نوٹ کر لیجئے، یہ بھی فرمایا گیا ہے قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، ان سے تو تمہیں جنگ کرنی ہی کرنی ہے مسلمانوں، اور ان کے ساتھ تو بحیثیت جماعت من حیث المجموع جنگ کرو، اور ہر جگہ جنگ کرو، اور ہر مقام پر جنگ کرو۔ لیکن جیسا کہ پہلی 6 آیات میں آیا ہے، وہاں لفظ قتال کے بجائے بھی قتل آیا ہے، اس لیے کہ اب وہ گویا کہ شکست تو کھا ہی چکے تھے، مغلوب تو ہو ہی چکے تھے، اب ان میں قتال کا تو دم تھا ہی نہیں، اس کی تو ان کے اندر اب ہمت ہی نہیں، لہذا وہاں آیا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ نہیں آیا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ۔ البتہ اہل کتاب کو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک رعایت دی جا رہی ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اگر وہ یہ بات مان لے کہ جزیہ ادا کریں گے اور اسلامی ریاست کی بالادستی کو تسلیم کریں گے، اس کے تابع ہو کر رہیں گے، تو وہ یہودی یا نصرانی ہو کر رہ سکتے ہیں۔ یہ ایک تھرڈ آپشن ہے جو ان کے لیے کھلا ہے، کہ جو کہ مشرکین عرب کے لیے کھلا نہیں تھا۔ اب اس میں 2 باتیں نوٹ کر لیجئے، ایک تو یدینون دین الحق کے حوالے سے جو حدیث آج کل ہم اپنے اس تحریک خلافت کے جلسوں وغیرہ میں بہت عام کر رہے ہیں، اس میں حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہی الفاظ آئے آخر میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اپنے اس تکمیلی مرحلے تک مکمل ہوگا کہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے، جس کی کہ خبر دی ہے حضور نے، اور یہ روایت حضرت مقداد کی ہے اور مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے۔ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہیں کہ لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، اما یعزهم اللہ
فَيَجْعَلُونَهُ مِنْ أَهْلِهَا او يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا. یدینون لہا کا لفظ اس حدیث کے اندر بھی آیا ہے جو یہاں اس قرآن مجید کے متن میں آیا ہے. حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر ہو یا کوئی خیمہ ہو جو اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں سے خیمہ بنا لیا گیا ہو، جس میں کہ اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. ہر گھر میں، ہر خیمے میں اسلام داخل ہو جائے گا. البتہ یہ داخلہ دو شکلوں میں سے ایک شکل میں ہوگا، بعز عزیز، صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ، اور ذل ذلیل، یا یہ کہ جو مغلوب ہے اس کی مغلوبیت کے ساتھ. پھر اس کی وضاحت فرمائی، اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ تعالیٰ گھر والوں کو عزت دے گا، اعزاز فرمائے گا، فیجعلونہم من اہلہا، ان کو کلمہ اسلام کے ماننے والوں میں سے بنا دے گا، اسلام کے لوگوں میں سے داخل کر دے گا، او یذلہم، یا انہیں مغلوب کر دے گا، فیدینون لہا، تو وہ اطاعت قبول کر لیں گے اللہ کے دین. اسلام قبول نہیں کر لیں گے، ریاست کی اطاعت قبول کر لیں گے. تو یہ شکل ہے وہ در حقیقت جو یہاں اس آیت مبارکہ میں بھی آ رہی ہے کہ اے مسلمانوں جنگ کرو. ایک تو معاملہ تھا مشرکین عرب کا، ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ تھرڈ آپشن ہی نہیں ہے، یا ایمان لائیں یا قتل کر دیے جائیں گے. بائی امپلیکیشن ایک تھرڈ آپشن ہے کہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، جہاں سینگ سمائے روانہ ہو جائیں. لیکن یہ کہ ان کے لیے ایک گنجائش رکھی گئی، لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ابدی ضابطہ ہے. اب پوری یوں سمجھیے کہ تا قیامت پورے عرصے کے لیے جو قرآن مجید کا ہے. اس کی توثیق ایک اور آیت سے ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں پڑھیں گے. ابھی ان کو ذرا غور کر لیجئے کہ اس میں ایک دوسری بات نوٹ کیجئے کہ اوت الکتاب جو ہے وہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح جو ہے اس کے اعتبار سے تو صرف یہود اور نصارہ ہیں. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نصارہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تورات کے لوگ، تورات کو ماننے والے یہود. لیکن اس آیت کے حوالے سے اس پر اجماع ہے پوری امت کا کہ یہی آیت کور کرتی ہے بقیہ تمام اقوام کو، وہ کوئی بھی ہو، وہ مجوسی ہوں، وہ ہنود ہوں، وہ کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ چینی ہوں، جاپانی ہوں، وہ کوئی اور جو ہے چاہے وہ بالکل سرے سے کوئی مذہب نہ رکھتے ہوں، یا یہ کہ کوئی بھی جیسا کہ ہے آثار فطرت کو پوجنے والے، مظاہر فطرت کی پوجا کرنے، جو بھی پوری نوع انسانی اسی میں آ جائے گی. اس لیے کہ یہ ایک اعتبار سے صحیح بھی ہے جب ہمارا ایمان ہے کہ ہر علاقے میں نبی آئے ہیں. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، وہ تو ریکارڈ اب نہیں ہے دنیا میں، لیکن قرآن مجید کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہر علاقے میں نبی آئے ہیں. جب نبی آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحیفے، کوئی نہ کوئی کتابیں ان کے پاس رہی ہیں. اس اعتبار سے بھی منطقی طور پر بھی بات ثابت ہوتی ہے. لیکن چونکہ قرآن مجید میں ان کو سنگل آؤٹ کر لیا گیا ہے اس آخری اور ابدی ضابطے کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ جزیرہ نماء عرب میں یہی تھے، سوائے اور ان کے اور کوئی مذہب جو ہے وہ جزیرہ نماء عرب کے اندر موجود نہیں تھا. لہذا ان کے حوالے سے وہ ابدی ضابطہ بیان ہوا ہے جو ہے پوری نوع انسانی کے لیے. اگرچہ بعض احکام کے اعتبار سے اہل کتاب صرف یہی شمار ہوں گے، یعنی ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، ان کے سوائے کسی اور قوم کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے. نمبر 2، ان کی عورتوں سے مسلمان مردوں کی شادی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور مذہب کے پیروکار لوگوں سے، ان کی خواتین سے مسلمان کی شادی نہیں ہو سکتی. یہ دو احکام جو ہیں ان میں تو جو استثناء کیا گیا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی جو معاملہ ہو سکتا ہے اس کی حد تک تو اہل کتاب شمار ہوں گے، صرف یہود اور نصارہ. لیکن اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اس پر اجماع ہے کہ یہی حکم ہے جو اب کور کر رہا ہے پوری نوع انسانی کو. اس لیے کہ ظاہر بات ہے آگے چل کر ان آیات میں بھی آ رہا ہے، حضور کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ دین کو غالب کرے. اس لیے اب ان کے بارے میں گویا کہ واضح بات یہی ہے کہ ایک طرف تو ان کا معاملہ تھا کہ قتال، اور قتال اس حد تک کہ اب اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو قتل عام. دوسرا معاملہ ان کا ہے، ان کے لیے صرف ایک رعایت یہ ہے کہ وہ اگر اسلامی ریاست کی، نظام خلافت کی اگر وہ تابع داری اختیار کرنے کو تیار ہوں اور خوش دلی کے ساتھ جزیہ دینے کو تیار ہوں تو انہیں اجازت ہوگی کہ وہ اپنے اپنے مذہب پر رہیں، ہندو رہیں، مجوسی رہیں، کوئی اور مذہب ان کا ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اسلامی ریاست کی اطاعت ان کے لیے لازم ہے. اب یہاں پر انہی کے ضمن میں جو چند باتیں آ رہی ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. وقالت الیہود عزیر بن اللہ،
یعنی ایک اعتبار سے بھی یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ در حقیقت تو مشرک یہ بھی ہیں، یعنی ایک اعتبار سے تمام نوع انسانی اہل کتاب ہیں، اس لیے کہ ہر قوم میں اور ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی نبی آئے ہیں۔ اس پہلو سے وہ گویا کہ ویسے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نبی شخصاً انہی کو مان سکتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے نام کے ساتھ، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ بے شمار انبیاء آئے ہیں۔ بعض روایات میں 1,24,000 کی تعداد ہے، 313 تو رسولوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور قرآن میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ام من قریۃ الا خلا فیھا نذیر، ہر بستی کے اندر ہم نے کوئی خبردار کرنے والے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں۔ اس حوالے سے پوری نوع انسانی اہل کتاب بن جائے گی، اگرچہ بعض احکام کے اعتبار سے اہل کتاب صرف یہود اور نصارہ ہیں۔ اسی طرح سب کی سب دنیا جو ہے جو اسلام پر کاربند نہیں ہے وہ مشرک ہی ہیں، یہ اہل کتاب بھی مشرک ہیں۔ یہاں ان کے شرک کو بیان کیا جا رہا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ یہود نے کہا کہ حضرت عزیر جو اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کا قول ہے جو اپنی زبانوں سے اپنے منہوں سے یہ نکال رہے ہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، اور یہ ریس کر رہے ہیں، نقالی کر رہے ہیں ان لوگوں کے قول کی کہ جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا۔ اس لیے کہ یہ خاص طور پر یہاں تک نصارہ کے بارے میں تو چونکہ یہ حقائق پورے طور سے واضح ہیں، تو اتنی پرانی تاریخ نہیں ہے، یہود کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے حضرت مسیح سے بھی 500 برس قبل تھے، بہت کم حقائق جو ہے تاریخی وہ پورے طور سے محفوظ رہ گئے، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک ہی دور میں کوئی یہ بات رہی ہے، ورنہ یہود کا کوئی مستقل عقیدہ یہ نہیں ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ کہ ایک زمانے میں یہ بات رہی، اور یہ کہ کچھ لوگ شاید اب بھی موجود ہوں، ان کے ہاں فرقے بے شمار ہیں کہ جن میں سے ان کا کسی فرقے کا یہ عقیدہ ہو، لیکن جہاں تک عیسائیوں کا معاملہ ہے ان کا تو آفیشل جو ڈوگما ہے وہ یہی ہے، ان کے تو دین کی جڑ بنیاد یہی ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ در حقیقت ریس کی ہے انہوں نے۔ سینٹ پال نے جب عیسائیت کو تبلیغی مذہب بنانے کا فیصلہ کیا کہ اب غیر اسرائیلیوں میں بھی عیسائیت کی تبلیغ کرنی ہے، تو اسے کچھ نہ کچھ جس کو کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑی ہے، کمپرومائزز کرنے پڑے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کے فکر کا، ان کے خیالات کا، ان کے عقائد کا بھی لحاظ رکھا جائے، ورنہ یہ کہ خالص ہماری بات جو ہے وہ تو یہ غیر اقوام نہیں مانے گی۔ تو جو مصر میں تثلیث پرانی چلی آ رہی تھی، اسی طریقے سے متھرائزم ایک مذہب تھا جس کے اندر اسی قسم کے جو ہے افواہات جو ہے وہ ان کے عقائد کی فہرست میں شامل تھے، کچھ ان کو ایکوموڈیٹ کر کے ان کے ذہن کے مطابق یہ تثلیث کا عقیدہ گھڑا گیا ہے۔ قرآن نے بہترین لفظ استعمال کیا، یظاہرون الذین، یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کر رہے ہیں، نقالی کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے۔ بعین ہی یہی کام مسلمانوں کی تاریخ میں اسماعیلیوں نے کیا ہے۔ اسماعیلیوں نے ہندوستان میں آ کر جب تبلیغ کی اپنے مذہب کی، یا آغا خانی جن کو آپ کہتے ہیں عام لفظ عرف عام میں، تو انہوں نے ہندوؤں میں تبلیغ کی، اور ہندوؤں کو مسلمان نہیں بلکہ آغا خانی بنانے کے لیے انہوں نے جو کنسیشنز دیے ہیں وہ یہ تھے، بالکل وہی جو سینٹ پال نے دیے تھے، شریعت آپ پر لاگو نہیں ہوگی، یہ 5 وقت کی نماز اور یہ زکوٰۃ اور یہ سارا کھکھیڑ نہیں ہے، بس عقیدہ بدل لیجئے تو عقیدے سے آپ بھی گویا کہ مسلمان ہو گئے یا اسماعیلی ہو گئے۔ شریعت کی چھوٹ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 اوتار قرار دیا ہے کہ 9 اوتاروں کا عقیدہ جو ہے ہندوؤں کے ہاں پہلے سے موجود تھا اس سرزمین میں، تو یہ 10ویں اوتار مان لو حضرت علی کو، گویا کہ ان کا جو ذہن تھا اس کے اندر فٹ کیا ہے تاکہ وہ لوگ ہمارے مذہب کو قبول کر لیں۔ تو بعین ہی یہی معاملہ سینٹ پال نے کیا تھا عیسائیت کو ایک تبلیغی مذہب بنانے کے لیے، اسی لیے قرآن مجید نے بہترین لفظ استعمال کیا، یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے، انہیں ہلاک کرے، برباد کرے، انا یوفکون، یہ کہاں سے بچلائے جا رہے ہیں، یعنی حق تک پہنچ کر ایک انسان جو ہے قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا، تو یہ گویا کہ حسرت کا انداز بھی ہے، انا یوفکون، کہاں سے بچلائے جا رہے ہیں، اچک لیے جا رہے ہیں حقیقت کے اتنے قریب ہو کر، اور پھر انسان اس سے محروم ہو جائے، گمراہ ہو جائے۔ یہ ہماری آیات جو ہے اگلے نشست میں بھی جاری رہیں گی، اور پھر آخری آیات جو ہے سورہ توبہ کی انشاءاللہ ان کا مطالعہ ہوگا۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔